ہماری زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک بہت شارٹ پیریڈ میں، تھوڑے سے لمحات میں امتحان کے میدان میں چل رہی ہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں پہچانے، تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ ہم دارالعمل اور دارالامتحان میں ہیں۔ یہ زندگیاں بہت تیزی سے ہماری گزرتی چلی جائیں گی، اور وہ فرمان مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا قیامت کے قریب جب بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے نظر آئیں۔ یہ وہی دور ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، وہ جوانی کی باتیں کرتے۔ پچھلے دور میں جوانوں کو جو باتیں معلوم نہ ہوتی تھیں، وہ آج کے 5 سال 6 سال کے بچوں کو ساری چیزیں معلوم ہیں۔ یہ مکمل موبائل آپریٹ کرنے کی تعلیم ان کو ہم سے زیادہ آتی ہے۔ یہ اس قدر جوان نظر آتے ہیں، اور جو جوان ہیں وہ جوانی میں تھک چکے اور بوڑھے لگنے لگ گئے۔ اپنے ہاتھوں جوانی برباد کیا اور بڑھاپا ان کے چہروں پر نظر آنے لگ گئے۔ یہ قیامت کی اس نشانی کے بارے میں جو حضور نے فرمایا تھا وہ دور آ چکا، لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ تم بیٹھو گے تو بھی زندگی گزرے گی، لیٹو گے تو بھی گزرنی ہے، دوڑو گے تو بھی گزرنی ہے، فیصلہ تمہارے پاس۔ زندگی یوں گزر جائے گی، اور پھر وعدہ الہی آ جائے گا جس کو اللہ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، دنیا سے جانا ہے، اور تمہارا جو کچھ بھی اجر ہے اللہ کے ہاں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہوا، وہی سب سے کامیاب زندگی گزارا۔ کامیاب ہے کون؟ وہ قیامت کے دن پتہ چل۔ ہمارا دوزخ سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا، یہی کامیابی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے اس پورے عنوان کا یہ حصہ اہم ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ جس نے دنیا بنائی وہ خود فرما رہا ہو، جو اس کائنات کا خالق ہے وہ خود فرما رہا ہو، یہ دنیا دھوکے کے سامان کے علاوہ، یعنی یہاں پر انسان اکثر دھوکا کھا جاتا ہے۔ دھوکے کا مطلب یہ نہیں ہے کسی دوست سے دھوکا کھا رہا ہے، بلکہ وہ پوری اپنی زندگی میں دھوکا کھایا ہوا ہے۔ جس چیز کو اسے حاصل کرنا تھا دنیا نے اس کا منہ موڑ کر کسی اور چیز میں لگا دیا ہے۔ یہ دھوکا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ گھر سے نکلے تھے، سامان سب باندھ کر کے دلی جا رہے تھے، اسٹیشن پر کسی نے پکڑ لیا اور کہا آؤ چلو میں تمہیں ٹرین میں بٹھا دیتا ہوں، اور اس نے تمہیں دلی کی ٹرین کی بجائے تمہیں مدراس کی چنئی کی ٹرین میں بٹھا دی۔ بیٹھ گئے تم۔ مجھے یہ بتاؤ یہ دھوکا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تم بہت بڑا دھوکا ہوا کہ منزل تمہاری کہیں اور تھی، تم کہیں اور چل پڑے۔ دیکھنے کو ٹرین سیم دکھ رہی تھی، تم نے اس کی بات کا یقین کیا اور بیٹھ گئے، اور جب پہنچے تو پتا چلا نہیں میں تو دلی پہنچا ہی نہیں، میں چنئی آ گیا۔ زندگیاں اسی طرح سے گزر رہی ہیں۔ تم جس راستے پر چل رہے تھے اصل تمہاری منزل مدینہ طیبہ، تمہارا سفر حضور پاک کے قدموں تک پہنچنا ہے، لیکن ایرا غیرہ آتا ہے اور تمہیں کسی دوسرے ٹریک پر ڈالتا ہے اور تم چل پڑتے ہو اس کی بات پر۔ اسی لیے قرآن نے کہا یہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا یہاں پر۔ دنیا اور دنیا داروں پر تم کبھی بھروسہ نہ کرنا، تم اپنی منزل پر ہمیشہ توجہ رکھنا۔ تمہاری منزل یہ نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ تم ٹیڑے میڑے چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی، فاصلہ دور ہو جائے گا، اس لیے چلنے کا طریقہ بدل ڈالو، تمہارا سفر آسان بھی ہو جائے گا اور منزل جلدی پہنچ جاؤ گے۔ اب جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہ ہے، زندگی جب اتنی شارٹ ہے اور آزمائش کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے، تو مجھے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے کبھی درد ہوتا ہے جو رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو، جن کی زندگیاں انہوں نے اپنی جوانی اپنے ہاتھوں سے برباد کر رکھی۔ تمہیں پتا ہے ایک رات جو ہماری زندگی میں آئی، آج کا دن تم کروڑوں دولتیں لگا دو، یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئے۔ تمہاری زندگی میں کیا قیامت تک واپس نہیں آنا ہے اس دن کو۔ دنیا چل پڑی ہے، پیچھے کی طرف کبھی نہیں آئے گی۔ اللہ کا قانون ہے، یہ جو وقت گزر رہا ہے ہمارا دوبارہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آنا ہے۔ لیکن کتنے مزے سے، کتنے ٹھاٹ باٹ سے نوجوان، ہاتھ میں کچھ نہیں، آس پاس کچھ نہیں، عمل بھی کچھ نہیں، ایسے بے فکرے ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو سوچنا پڑتا ہے جس امت کو پوری دنیا آگ میں جھلسا چکی، پوری دنیا اس امت کو اپنے نشانے پر رکھی ہو، اس امت کا غیور نوجوان رات بھر گیم کھیلتے ہوئے گزارتا ہے، اسے کسی چیز کا احساس نہیں۔ مجھے بتاؤ
کیا ہماری کیفیتیں ایسی نہیں ہو گئی ہیں جیسے برائلر چکن ہوتے ہیں، فارم مرغیاں ہوتی ہیں، ان مرغیوں میں سے قصاب کسی کو بھی پکڑتا ہے کاٹتا ہے، دوسری مرغیاں تو چرنے میں مصروف رہتی ہیں، کوئی آواز نہیں ان کی، ایک مرغی کٹی دوسری مرغی کٹی، وہ کٹتی چلی جاتی ہیں، باقی مرغیوں کو کسی چیز کا احساس نہیں۔ کیا یہ زندگی گزارنے کے ایسی طریقے نہیں ہو گئے آج؟ ہمیں روز اٹھنے کے بعد ایک نیوز پہنچائی جاتی ہے کہ تمہیں کاٹا گیا، تمہیں مارا گیا، نہ جانے ہم کتنی مسجدوں کے مینار گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کتنے اولیاء کاملین کے مزارات کو جلا کر خاک کرتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں، اور ہمارے امت کے ساتھ ہی نہیں بانی اسلام کی عزت کے ساتھ مذاق، یہ روزانہ نہیں چلتا۔ یہ تمام حالات کے بعد اب مجھے فکر اس بات کی ہوتی ہے، میاں جب ہمارے گھر میں جنازہ رکھا ہوتا ہے تو ہم کھانا تک نہیں بناتے چولہے پر گھر کے اندر، اور جب امت پر ایسے حالات گزر رہے ہوں تو کیا اس نوجوان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ عیاشی میں رات گزارے؟ کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ نکڑ پر بیٹھ کر پوری رات کو تباہی کے اڈے پر گزارے؟ تمہارے ہاتھ میں تاش کے پتے، تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں کیسے آ گئیں؟ یہ امت وہ ہے، تمہیں میں بتاؤں، جنگ تبوک ایک جنگ ایسی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قاصد بن کر جا رہے تھے، اور بیچ راستے میں ایک عیسائی بادشاہ کے گنڈوں نے اس صحابی رسول کو گرفتار کیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر قتل کر دیا۔ موب لنچنگ اس زمانے میں بھی ہو رہی ہوتی۔ یہ خبر جیسے ہی مدینہ طیبہ پہنچی، وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ انا للہ پڑھ کر خاموش ہو جاتے۔ صحابہ کرام کا جم غفیر مدینے میں جمع ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، اس میں سپہ سالار کی تعداد کئی صحابہ کی تھی، اور جب یہ لشکر جرار مدینہ طیبہ سے نکلا 900 کلومیٹر دور چل کر کے گئے، اور وہاں جا کر کے جن لوگوں نے حضور کے ایک غلام پر ہاتھ اٹھایا تھا ان کے بخیے کھڑا کر دیے اور ان کو الٹ پلٹ کر کے آئے، اور لوگوں کو یہ میسج دیا تھا کبھی حضور کے غلاموں کی طرف چھیڑ خانی نہ کرنا ورنہ پورا مدینہ باہر آ جائے۔ یہ یونٹی، یہ اتحاد، ان کے اندر یہ احساس میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدا کر رکھا تھا کہ کل مومن جسد واحد۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا جتنے مومن ہیں وہ سب ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، جیسے ایک پارٹ کو اگر درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں بخار آتا ہے۔ مومنوں کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، لیکن احساس دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا گیا۔ آج ہماری پستی کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے، جس کو شاعر نے کہا تھا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہلے ختم ہو جاتی۔ آدمی سوچتا نہیں، سمجھتا نہیں، بس اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، گپے لگا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہماری عمروں کا احتساب ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کو گن کر کے دیکھیں کتنے سال کے ہیں ہم، 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، اور اس کے بعد گنو ہم سے کیا ہو سکا ہے اس دنیا میں، ہم اس دنیا میں کیا کر چکے اب تک؟ ہم سے کچھ نہیں ہوا۔ اگر تاریخ میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزوں، آپ کو پتہ ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے لشکر اسلام کی سپہ سالاری کرتے ہوئے آنے والا ایک نوجوان محمد بن قاسم 10,000 کا لشکر لے کر عرب سے آیا تھا اور پرچم اسلام لہرایا تھا۔ تاریخ میں آج بھی رقم ہے، اپنے تو اپنے پنڈتوں نے بھی اس تاریخ کو لکھا ہے، ہاں پنڈتوں نے بھی لکھا ہے۔ اور یہ محمد بن قاسم 10,000 کی سپہ سالاری کے ساتھ ہندوستان میں آ کر اسلام پھیلایا۔ عمر کیا تھی؟ صرف 19 سال کی۔ 19 سال کی عمر میں یہ عظیم کارنامہ انجام دینے والے، انہوں نے اپنی عمر کا صحیح استعمال کیا، اپنی ایج کو برباد نہیں کیا، ضائع نہیں کیا۔ طارق بن زیاد، جس کا یورپ بھی قائل ہے، جبل الطارق آج بھی ایک مقام ہے یورپ میں جس کو جبرالٹر کہا جاتا ہے، یہ حضرت طارق بن زیاد کے نام سے ہے۔ یہ پہلا سپہ سالار ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے وہ عزم پیش کیا تھا۔ یورپ کی سرزمین پر جب کشتیاں لے کر پہنچے تھے یہ مومنین کی تعداد، وہ طارق بن زیاد ہی ہے جس نے پوری کشتیوں کو آگ لگا دی، کہا تھا کہ ہم پیچھے مڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جتنے ساتھ آئے تھے سمندر پار کر کے
کشتیوں کا سفر تھا، کشتیاں لکڑی کی بنی ہوئی، آگ لگا دیا اور کہا اب اس عزم کے ساتھ اترو، یا تو ہماری قبر بنے گی یا تو ہمارا جھنڈا لہرائے۔ میرے عزیزو، عمر 22 سال کی، طارق بن زیاد، اور ایک دو نہیں، میں تمہارے سامنے مثالیں رکھوں۔ ہندوستان کی سرزمین پر ایک ولی کامل کی آپ کو میں تاریخ اگر بتاؤں، جو سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 200 سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہید بھی ہو گئے، اور جن کا لقب سلطان الاولیاء ہے، سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق یہ فرمایا گیا وہ سلطان الاولیاء ہے ہندوستان کے، اولیاء اکرام کے بادشاہ کی حیثیت ہے۔ سرکار غریب نواز سے بھی پہلے آئے، لیکن ان کی عمر ان کی شہادت کے وقت 19 سال کی، صرف 19 سال کی عمر میں وہ مقام عظیم پا لیا۔ ہماری تو زندگی کی عمریں پتہ نہیں کتنی چلی گئی، اور ہم میں سے کوئی کارنامہ نہ ہو سکا، کارنامہ نہ صحیح زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی نہیں آ سکا۔ کارنامے نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن مسلمان تو بن جاتا کوئی۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو زندگی ملی ہے کچھ ایسا کر جاؤ کہ تمہاری تاریخ رقم ہو جائے، ورنہ قبرستان جا کر کے دیکھنا، وہاں تو لکھے ہوئے کتبے بھی مٹ گئے، قبروں میں کون سویا ہے ان کو بھی لوگ فراموش کر چکے، بھول گئے، سب بھول گئے، لیکن کچھ ہستیاں ہیں جو ہمیشہ آباد رہتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس روئے زمین پر اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جیا کرتے، اللہ کی رضا کے لیے جیا کرتے۔ آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے، تمہیں پتا ہے ممبئی کی سرزمین پر لاکھوں نوجوانوں کی تعداد ہے، میں جانتا ہوں، لیکن ان میں سے کوئی انقلابی نوجوان، کوئی دین کی طرف بڑھنے والا، حساس دل رکھنے والا کیوں نہیں؟ خاص طور پر آپ کے ان علاقوں میں تو نشہ اتنا عام کر دیا گیا ہے، ہم دور دراز علاقوں سے سنتے ہیں کہ مسلمانوں کی میجورٹی والے علاقے، یہاں نشہ بکتا بھی ہے، کرتے بھی ہیں، رات بھر اسی میں پڑے رہتے۔ کس نے اس دنیا میں تمہیں ملوث کیا ہے؟ یہ وہ قوم ہے جو قیصر و کسریٰ کو گھٹنے پر لے آئی، یہ وہ قوم ہے جس نے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے تھے، یہ وہ قوم ہے جس نے افریقہ کی جنگلوں میں بھی اذانیں دی، یہ وہ قوم ہے جس نے یورپ کے کلیساؤں میں کلمہ توحید کو بلند کیا تھا۔ لیکن آج اسی قوم کی حال یہ ہے کہ دنیا ہر گھڑی ہمارے اعمال کو نشانہ بنا کر کے ہمیں ڈیگریڈ کرتی جا رہی ہے۔ سمجھ جاؤ میرے عزیزو، کب تک اس زندگی کا اس طرح سے چلے گا؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج آپ کے سامنے میں یہ بات رکھتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی قبر انور میں وہ زندہ ہیں؟ ہم تو سنی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر پاک میں زندہ، لیکن یہ بات بھی سمجھ کے چلو، حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جائیں، تم میں سے، ہم میں سے، سب کے اعمال ہر جمعرات کو حضور کے پاس فرشتے سناتے ہیں، فلاں بن فلاں نے ہفتہ بھر یہ کام کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر برے اعمال پیش ہوتے ہیں تو مجھے غم ہو، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور اچھے اعمال آتے ہیں تو شکر بجا لاتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، کبھی پلٹ کر کے زندگی میں دیکھنا کتنے جمعرات ایسی چلی گئی ہوں گی جس میں ہمارے کون سے اعمال فرشتے لے جا کر کے سنا رہے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال یہ کہہ کر سنائے جائیں، آقا آپ کا فلاں امتی بے خبر ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ ہی آپ پر درود پڑھتا، نہ ہی وہ کبھی نیکیوں کی طرف آتا ہے، وہ تو گانوں کی دھن پر جی رہا ہے، صبح اٹھتا ہے، شام ہوتی ہے تو اس کو تو فلموں کے نغمے یاد ہیں، آپ کا کوئی قول یاد نہیں۔ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرشتے جب ہمارے متعلق یہ خبر دے رہے ہو، کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا قلق نہیں ہوتا؟ یہ وہ امت ہے جس کے لیے میں رات بھر کھڑے ہو کر دعا کرتا تھا، آج یہ ہم کو فراموش کی ہوئی ہے۔ زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ جاؤ میرے عزیز، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ جائیں اس نقطے کو، انہوں نے زندگی کی مرادوں کو پالی، وہ حصول یاب ہو چکے ہیں۔ لیکن جو اب تک بھٹکے ہوئے ہیں
ان کو میں دعوت فکر دوں گا۔ ایک بار سوچ لو، ویسے ہی دنیا ختم ہونے والی ہے اور تمہاری موت آنے والی ہے۔ ایک بار سوچ لو کہ ہمارے ساتھ آخرت میں ہونا کیا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے، ہمارے ساتھ تنہائی کا نگہبان کون ہے، اور محشر کے اس بھرے میدان میں ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے۔ جب بار بار یہ سوچو گے تو اس فکر کو پہنچو گے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لو لگا دو۔ اس کو جن لوگوں نے اپنی زندگی میں پہچان لیا وہ امام اہل سنت بن گئے، مجدد وقت بن گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ایک بات میں آپ سے کہوں، وہ بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے، بڑے محدث تھے، اور بہت سارے علوم پر انہیں مہارت تامہ حاصل تھی، سب اپنی جگہ پر، لیکن یہ سارے علوم نے مل کر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں بنایا۔ ان کو اعلیٰ حضرت بنانے والی چیز حقیقت میں عشق رسول، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا لگاؤ، یہ مقام پیدا کر دیتا، یہ مقام۔ ورنہ عالم تو بہت سارے، کتابیں لکھنے والے بھی بہت سارے، لیکن جس نے عشق کی بولی بولی دنیا اس کو پہچاننے لگ جاتی، دنیا اسے پہچاننے لگ جاتی۔ زندگی کا مقصد وہ سمجھ گئے کہ ان کی غلامی کرنے میں ہی یہاں پر عروج و ترقی ہے۔ اسی کو خانوادہ اعلیٰ حضرت سے ان کے پوتوں تک بھی یہ فکر پہنچی۔ تاج الشریعہ نے فرمایا، بلہوس سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ تم جو سوچ رہے ہو زندگی کے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے، ویسے ہونے چاہیے، گزار لو جتنے دن چاہے، بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑی جائیدادوں میں، لیکن زندگی میں وہ عزت نہ پاؤ گے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی، جو حضور کی غلامی میں ملے گی، وہ عزت نہیں پا سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے زندگی کو ضائع نہیں کیا، ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ آج میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں، موت آنے والی ہے، اس سے پہلے ایک وقت بھی، ایک لمحہ بھی ضائع ہونے مت دینا، برباد ہونے مت دینا۔ جو وقت ہے، میں مصر میں دیکھتا تھا بسوں میں بھی، اور کبھی کبھار ٹکٹ کاؤنٹر پہ جو لائن لگی رہتی تھی، ایک اسٹیکر لگایا گیا تھا، اکثر جگہوں پر یہ اسٹیکر پڑھنے کو ملتا تھا، اجعلوا الانتظار فی الاستغفار۔ یہ جو ویٹنگ ٹائم ہے، اس کو خالی کھڑے ہو کر کے مت گزارو، اتنی دیر استغفار کرو اور درود پاک تو پڑھو، وقت کو ضائع نہ کرو۔ تمہارے پاس اللہ نے وقت دیا، بیٹھے ہو تو پڑھو، کھڑے ہو تو پڑھو، کیونکہ یہ وقت تمہارا بربادی میں نہیں لکھا جائے گا، تمہارا یہ وقت ضائع کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے محلات بنائے، آج ان کے لیے بھی تاریخ ہے، مگر کس انداز سے آج دنیا نے آپ کو ایسے ڈائیورٹ کر رکھا ہے، جو کام ہونے کے تھے وہ نہیں کرنا ہے، آپ لا یعنی کاموں میں مصروف ہو۔ جو چیز تمہارے حصے کی تھی نہیں، اس پر انرجی خرچہ کرتے رہے، اور جو چیز تمہارے کام کی تھی اس کو تو بھول ہی گئے۔ آپ کو میں بات بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے شاہجہاں نے تاج محل بنا، اور پھر بادشاہ قطب الدین کے زمانے کے نشانیاں موجود ہیں، لال قلعے بن گئے، قطب مینار بن گئے، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لوگ اوپر سے نیچے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی کمال کی چیزیں تھی نہیں۔ لاکھوں لوگوں کی محنتیں بھی لگی، پیسہ بھی لگا، اور بڑی عمارتیں کھڑی کر کے چلے گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں تاج محل میں لوگ جاتے ہوں گے، تاریخ تو لوگوں کو تھوڑی بہت تو پتا ہوگی کہ اپنی بیگم کی محبت میں بنایا ہوا ایک محل ہے، اور بیگم کی قبر بھی وہاں ہے، لیکن جانے والے کبھی کسی کو سنا ہی نہیں کہ ایک فاتحہ بھی کوئی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ تو پکنک پوائنٹ ہے، ٹورسٹ ایریا ہے، جائے دیکھے آئے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بڑے بڑے محلات اپنی ناموری کے لیے بنا کر تو چلے گئے، لیکن آؤ بریلی شریف کی سرزمین، ایک مدرسہ جو اعلیٰ حضرت نے بنایا، مبارک پور کی سرزمین پر جامعہ اشرفیہ جو حضور حافظ ملت نے بنایا، یہ عمارتیں آج بھی دعوت دے رہی ہیں، ایک دو نہیں، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں عالم اور مفتی وہاں سے نکلا کرتے۔ یہ کام کی چیزیں تھی جو بزرگوں نے کر دیا کہ امت کو ایسا کچھ دے جاؤ کہ وہاں سے آنے والا کچھ فیض اٹھا کر کے جائے۔ تاج محل لے کر کے کیا کرنا ہے؟ پیسے کمانا ہے یا ٹورسٹ ایریا بنانا ہے؟ لیکن ایک ایسا ادارہ جس میں پڑھ کر کے دنیا روشن ہوتی اور آخرت بھی روشن ہوتی۔ ہم سنیوں کہ ہاں یہ چیزوں کی ضرورت تھی، ہمیں لا یعنی چیزوں میں مصروف کر دیا گیا ہے۔ میں
اب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا مجھے تو جلسوں والا آدمی بنا دیا، جہاں دیکھو پروگرام جلسے، میں اصل میں جلسوں والا آدمی تھا ہی، میں فیلڈ ورک کرنا پسند کرتا ہوں، کسی علاقے میں رہ کر کے قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کے درمیان رہنا، لیکن مسلسل سفر کا ایک تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گے، یہاں پر بھی بہار بنگال والے سب ہوں گے، بہار والے، بنگال والے، جھارکھنڈ والے اتنے جلسے کرتے ہیں، 365 دن بھی اگر ان کو تاریخ دی جائے تو بھی کم ہے۔ ایک اینالائز کرنے والے بہار کے رپورٹر ہیں، انہوں نے رپورٹ لا کر کے ہمارے سامنے بتائی کہ 2022 میں اسٹیٹ آف بہار میں 4000 جلسے، 4000 جلسے، میں ان کا مخالف نہیں ہوں لیکن ایک فکر آپ کو بتا رہا ہوں، 4000 جلسے، جن میں سے ہر جلسے کا کم سے کم خرچہ 5 لاکھ، اس سے کم خرچہ کرتے نہیں، 6 مہینے چندہ کرتے ہیں، اس کے بعد بڑا جلسہ کرتے ہیں۔ کیلکولیشن کر کے دیکھا گیا تو سال میں 2000 کروڑ روپے خرچ، 2000 کروڑ روپے۔ میرے عزیزوں، ٹھیک ہے یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن پورے اسٹیٹ پر گھوم کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کے نام کی ایک یونیورسٹی بھی نہیں، کوئی ایک بڑا ادارہ نہیں قائم کرتا۔ 2000 کروڑ کی بھاری رقم سال بھر خرچ کرنے والا غریب اسٹیٹ جس کو لوگ سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، جن چیزوں میں تمہارا ذہن الجھ گیا یہ وہ تمہارے کام کی نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرمایا تھا، یہ دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلا۔ یہاں پر چکا چوند دکھنے والی چیزیں وہ تمہارے حق کی نہیں ہے۔ اور ممبئی والے کیا کرتے؟ وہ تو بہار والے جلسوں میں ہیں، ممبئی والے کھچڑا کمپٹیشن کرتے۔ ہاں، اس محلے میں 51 دیگ بنی ہے تو ہمارے ہاں 60 دیگ بنے گی، 70 دیگ بنے گی۔ اور کھاتا کون ہے؟ جو پہلے سے کھائے ہوئے لوگ، دن بھر 5 ٹائم کھانے والے لوگ ہی کھچڑا کھا رہے ہیں۔ ثواب تو ان کے لیے تھا اس غریب کو کھلانے پر جس کے گھر میں ایک روٹی ہے تو دوسری روٹی کھلانا بالکل ثواب ہے۔ حدیثوں میں ملتا ہے کھلانے سے بڑھ کر کے ثواب نہیں، پہنانے سے بڑھ کر۔ سرکار غوث پاک کا یہ فرمان بھی ہے، میں نے ساری نیکیوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا، رحمان کو 2 نیکیاں سب سے زیادہ پسند ہیں، ایک بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا، یہ 2 چیزیں۔ لیکن یہاں پر کن لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے؟ ہم ہی لوگ تو کھاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی کھانا بن رہا تھا، ایک دن سڑک پہ بنا لیا، انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں۔ اور اس پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان تمام چیزوں کا مخالف ہوں، کرو جتنی حیثیت ہے اتنی کرو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارا سارا کا سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ سنیت اسی کا نام نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تاکہ ہمارے پاس ایسا مضبوط قلعہ ہوتا جو ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دینے والے سپاہی وہاں پر تیار ہو رہے ہو۔ ہمارے پاس نہیں ہے ان تمام چیز، اس لیے مجھے درد ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم نے جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے امانت لی تھی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، وہ ہماری رقم بھی غلط جگہ جاتی، ہماری زندگی کا وقت بھی غلط جگہ جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ان سب چیزوں کا سوال ہوگا قیامت کے دن، ہم ہر چیز کا سوال ہوگا۔ اگر ہم نے وقت کو ضائع کیا ہے اور اپنا مال بھی غلط جگہ استعمال کیا ہے، ہر جگہ ہماری پکڑ ہوگی۔ ایک ہفتہ قبل میں نے سنا، ہمارے چاہنے والے ہیں عزیز، انہوں نے کہا ایک درگاہ پہ گئے تھے، سنا ہے ایک بہت بڑے سیٹ ہیں، وہ 2.25 کروڑ کا صرف دروازہ بنا ہے اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں، نہ تمہارے دروازے کے محتاج ہیں، نہ تمہاری چادر کے محتاج۔ ان کے انتقال کے بعد جو ان کو اللہ نے مقامات دیے وہ تم نہیں پہنچا سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت میں ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کے جوڑے پہنا چکے، جن کے لیے جنت کی ہوائیں چل رہی۔ ان اولیاء کے مشن کو زندہ کرنا حقیقت میں ایصال ثواب، ان کے لیے سب سے بڑی نظر و نیاز یہی ہے۔ ماررہ مطہرہ میں حاضر تھا، بڑی خوشی ہوئی، صاحب سجادہ نے بڑھ کر کے یہ اعلان کیا تھا، آنے والے زائرین جتنے سنی آتے ہیں، ہم ان سب سے کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء جتنے یہاں آرام کر رہے ہیں، ان اولیاء کو جو چادریں ڈالنی تھی وہ ہم ڈال چکے، تمہاری طرف سے اب کسی چادر کے لانے کی ضرورت نہیں، اور اگر لانا ہی چاہتے ہو ایک دوپٹہ لے جاؤ اور غریب بہن کے سر پر اوڑا۔ یہ پیغامات سے خانقاہ، حقیقت میں یہی امت کا کام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، لا یعنی کاموں میں پڑھ کر کے ہمارا وقت جو برباد ہوا اس کی تلافی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں صرف یہ میسج دینا چاہوں گا کہ زندگی کے اس پوائنٹ پر آج ہم آ چکے ہیں جہاں آندھیاں، طوفان، ہر طرح سے
ایک بہت بڑی آزمائش میں ہم گرفتار ہیں. کن کن چیزوں کا علاج کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا. کبھی کبھار میں بیٹھ کر سوچتا ہوں گھر میں اگر گیس کا پائپ بھی لیک ہو گیا, آگ بھی لگی ہے, پانی کا پورا فوارہ بھی آ رہا ہو, کچرا بھی گرا ہو, تو آدمی سوچنے لگ جاتا ہے کس چیز کو روکوں, پانی کو روکوں, گیس کو روکوں, آگ کو روکوں, کچرا اٹھاؤں, کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا. یہ حالات آج ہمارے ساتھ ایسی ہو گئے, ہم کن کن چیزوں کا مقابلہ کریں سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر اس پر مزید جب ہم اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں, یہ تو گیم چلاتے ہوئے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا لگتا ہے انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں. شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے, نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو, اٹھو وہ گرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کے زمانہ چال اپنی چل گئے. میرے عزیزوں بس وقت کا احساس تمہارے اندر آ جائے, ضائع نہ کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں. آپ یہ سوچتے ہیں بہت سارے نوجوان خالی فالتو اسی لیے بیٹھے ہوئے, میرے سٹیٹس کے مطابق کام نہیں ملتا, میرے سٹینڈرڈ کے مطابق مجھے کام نہیں ملتا, برباد کیے جا رہے ہیں اپنی زندگی, لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے. میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں. سید الانبیاء رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وہ چاہیں تو روزانہ ان کے گھر جنت کا دسترخوان ہو, اگر وہ چاہیں تو سونے اور چاندی کے محلات میں زندگی گزارے. لیکن جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آئے, دیکھا حسنین کریمین تاک میں دکھتے ہوئے بیٹھے, پیٹ پیٹ سے لگا ہوا, آنکھیں اندر ہے. حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی, آواز کسی کی نہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیا حال ہے, گھر میں خاموشی کیوں ہے؟ سیدہ کائنات نے کہا ابا جان پچھلے 4 دن سے ہمارے گھر میں کوئی کھانا نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی بلاتا ہوں جبرائیل کو, ابھی دسترخوان لاؤ, ابھی میرے گھر کے کھانے کے انتظامات کرو. آتے تو حضور آرڈر دے دیتے, ساری نعمتیں آ جاتی. لیکن حضور نے کیا فرمایا سنو. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہتے فاطمہ انتظار کرو, تمہارا بابا جائے گا. یعنی خود اپنے بارے میں کہتے میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کوئی مزدوری مل جائے, میں کام کر کے اپنے بچوں کو کھانا لے کام کر کے کھانا لاؤں گا, مانگ کر کے نہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں, جن کے قدموں کا بوسہ جبرائیل امین لیتے ہو, وہ چل کر کے مدینے کے باہر آئے. گرمی کی تپش الگ ہے, دھوپ ہے, باہر آئے. ایک باغیچہ تھا جس میں مالی کام کر رہا تھا, باغبان. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر پوچھ تیرے باغیچے میں کوئی کام کرنے کے لیے ہے, کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کام مل سکتا ہے. آؤ میرے باغیچے میں کنواں ہے, ڈول ڈالو, پانی اٹھاؤ, ایک درخت کو پانی ڈال دینا, بدلے میں 2 کھجوریں دو, اجرت صرف 2 کھجوریں. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے مجھے منظور. گئے اور جا کر اپنے ہاتھ سے رسی لے کر ڈول کنویں میں ڈالا, پانی کھینچتے تھے, جب ڈول بھر کر آتا اپنے کندھے پر اٹھاتے اور درخت پر لے جا کر پانی ڈالا. ایک درخت پر ایک مٹکا, ایک ڈول پانی ڈالا تو مالک نے 2, باغیچے کے مالی نے 2 کھجوریں دی. دوسرا ڈول اٹھایا, پھر کھجوریں ملی. تیسرا ڈول اٹھایا, 6 کھجوریں لی. چوتھا ڈول حضور نے ڈالا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی, ڈول کنویں میں گر گیا. باغیچے کا مالک یہ دیکھتا وہ پہچانتا نہیں تھا, غصے میں آتے ہی سیدھے حضور پر ہاتھ اٹھا, کہا کہ تمہیں کام نہیں آتا, میری رسی توڑ دی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پلٹ کر کچھ نہیں کہا. اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ 6 کھجوریں لے کر کے واپس مدینے آئے. کہا فاطمہ کہاں ہیں بچے, کہاں ہیں؟ یہی 6 کھجوریں حضور نے لا کر اپنے منہ سے چبا کر ان بچوں کے منہ میں, اور کہا آج تک روئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں آیا, 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ہر نبی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائی, اپنے عمل کی کمائی کھائی ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ مالک کل ہے, بلکہ جنت کی چابیوں کے مالک, ساری زمینوں کے خزانوں کے مالک, کل جہاں ملک اور جو کی روٹی, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. وہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا, سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کسی ایک باغیچے میں ڈول اٹھا کر پانی بھرتے ہو تو اسی لیے نہیں کہ ان کے ہاں کوئی مجبوری تھی, بلکہ امت کو یہ درس دینا تھا, اے امت کے غیور نوجوانوں,
تم کبھی خالی نہ بیٹھنا، مجھے دیکھنا اور عمل کرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دروازے رزق کے ضرور کھولے۔ خالی بیٹھے ہوئے وقت برباد کرنے والے لوگوں کو میں اکثر یہ بات سناتا ہوں، اے میرے عزیزو، مسلمان محلوں میں جہاں سے بھی گزرو حال یہی ہے، رات کو 4 بجے تک ان کے ہاں روشنیاں کس بات کے لیے؟ میاں کیا فکر ہو رہی ہے؟ کس بات کی یہاں میٹنگ چل رہی ہے؟ چرچے کس بات کے؟ امت کی تباہی کے چرچے کس بات کے؟ گپیں لگ رہی ہوتی ہیں، کچھ نہیں۔ ان دوسری قوموں کو دیکھو جو فجر سے پہلے اٹھ کر کاموں پر بھاگ جاتی ہیں، سورج ڈوبنے سے پہلے وہ گھروں پر آ جاتے ہیں۔ آج تمہارے اخلاق و کردار کسی اور نے لے لی، اڈاپٹ کر لیے، اور تم کو لوگوں کو ایسا چھوڑ دیا گیا بے قائد کے، بے قیادت۔ بہرحال میرے عزیزو، بدلنا چاہیں تو آج بھی ہم بدل سکتے ہیں، صرف ایک نقطہ ہے بدلنے کے، ایک نقطہ ہے۔ میری باتیں چھوڑ دو، مقررین کو سنتے ہو سکتا ہے لوگ یہ کہتے مولانا لوگ ایسا بولتے ہیں ویسا بولتے ہیں، تمہاری فکریں سب اپنی جگہ پر۔ میرے عزیزو، میں تو بہت نکما آدمی ہوں، میں تو ایک چھوٹا طالب علم بھی نہیں ہوں، جہالت میرے اندر بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر دل کے اندر ہلچل مچ سکتی ہے، انقلاب لانے کی فکر آ سکتی ہے، تو ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، آمینہ کے لال کی کھو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف تمہارا دل متوجہ ہو گیا تو میں کہتا ہوں تمہاری دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، تم بدل لو گے اپنی زندگی کو، اور اس کے بعد ایک دن آئے گا پھر تم یہ پکار کر کہو گے جو بریلی والے نے کہا تھا، یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں حضور کے لیے۔ جینے کا سلیقہ مل جائے گا، لیکن شرط صرف اتنی ہے، آج سے ایک وظیفہ دے کر کے جا رہا ہوں جمعہ کو۔ پہلے بھی میں نے ایک بار کہا تھا، جب بھی جمعہ آئے گھر پر اب جاتے ہیں، گھروں میں اچھا کھانا بنتا ہے، میرے عزیزو اپنے بچوں کو لے لو، بیٹھ جاؤ دسترخوان پر، لیکن گھر میں یہ قانون لگا دینا، بیوی بھی بیٹھے، ماں بھی بیٹھے، بہن بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھے، جس کے گھر میں جتنے لوگ ہو دسترخوان پر بیٹھے، اس وقت تک ہم لقمہ نہیں اٹھائیں گے جب تک 100 مرتبہ میرے مصطفیٰ پر درود نہ پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا ماحول گھروں میں آ جائے، پھر دیکھنا زندگی کی بہاریں تم اپنی زندگی میں دیکھ لو گے۔ ہر گلی میں انشاءاللہ العزیز یہ ماحول بن جائے، پھر کوئی باہر سے آیا ہوا اجنبی تمہارے محلوں میں آ کر کہے گا یہ ممبئی کا محلہ نہیں، مدینے کی گلی نظر آتی، یہاں سے خوشبوئے مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ ہماری عورتوں کے اندر، ہماری بچیوں کے اندر پردے کی پابندی ہماری تقریروں سے نہیں، حضور کی محبت سے آ سکتی ہے۔ نوجوانوں کے اندر نشہ سے نفرت تقریروں سے کم، لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت سے آ سکتی ہے، کیونکہ حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے وہ مدینے کے لوگ جو 50 سال پرانی شراب پیتے تھے، ایک فرمان مصطفیٰ کیا آیا، انہوں نے اپنے پرانے مٹکے تک توڑ ڈالے، لبوں تک لگی ہوئی شراب کو پٹک دیا کہ اب نہیں، اس لیے کہ مخبر صادق نے فرما دیا ہے، رحمت عالم نے فرما دیا ہے، یہ محبت کا تقاضا تمہیں ہر برائی سے دور لے آئے گا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، ہر چیز کا علاج اس میں مضمر ہے، ہر چیز کا علاج اس میں پوشیدہ ہے۔ سچ کہا کرتے تھے بچپن میں جو شاعر ہم سنتے آتے تھے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ حضور کا نام پاک ہر درد کے لیے دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے کنسنٹریشن، ایک جگہ توجہ مرکوز کر لو۔ آج سے اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرو میں اس کا نہیں ہوں، لوگوں نے مجھے بنا رکھا ہے، یہ اس کا فین ہے، اس کا فین ہے، نہیں۔ بیدم وارسی کو پڑھو، کیا کہتے تھے اللہ والے میرے عزیزوں، کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرتے ہیں، سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ یہ دعا کرتے تھے بیدم وارسی کہ اے اللہ کے نبی، اے مدینے کے تاجدار، ساری دنیا مجھے میرے باپ کے نام سے نہیں، مدینے کا کتا کہہ کر کے پہچانا ہے، اپنی پہچان یہ بنا لیا کہ دنیا مجھے دیکھے تو آپ کے نام سے جوڑ کر کے، یا ان کا غلام ہے، یا ان کا غلام ہے۔ اس بات پر تمہیں بھی فخر ہونا چاہیے، زندگی ایسی گزارو کہ دنیا تمہیں کسی اور کا نہیں، تاجدار مدینہ کا غلام کہنے لگ جائے۔ لیکن لوگوں کو آج تکلیف ہوتی ہے، تم تو اپنا سب کچھ بدلنے لگ گئے، داڑھی بھی نکال دو، ٹوپی بھی نکال دو، سیکولر بن کر کے گھومو تاکہ
تاکہ کوئی پہچان نہ پائے. تم خود پہچان نکالنا چاہتے ہو. میرے عزیزو فخر کے ساتھ میں کہتا ہوں آج ظالموں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی تو تمہیں حضور کی داڑھی رکھنے میں کیا شرم آئے گی. فخر سے کہو دنیا میں میری داڑھی میری ٹوپی یہ میرا عمل نہیں ہے. دنیا اگر ننگا گھومنے پر فخر کرتی ہے تو میں آمنہ کے لال کے اخلاق پر فخر کرتا ہوں. فخر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. زندگی گزارنے کے طور طریقے یہ ہیں ہم بہت جلدی حضور کے پاس جانے والے ہیں, بہت جلدی قبروں میں ان کی زیارت کرنے والے ہیں, بہت جلدی ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں لے جایا جائے گا اور وہاں پر حضور کا دیدار ہونا. عقیدہ ہے یا نہیں؟ حضور کا دیدار ہونا ہے. تو میرے عزیزو آج جمعہ کے لیے آتے ہو تو کپڑے بدل کے آ جاتے ہو, عطر لگا کے آ جاتے ہو, سرما لگا کے آتے ہو. زندگی ایسی گزارو جس دن ملک الموت بلائے چلو چلنا ہے حضور کے پاس تو تیار رہو. وہ چہرہ لے کر جانا ہے جو حضور کو دکھانا ہے, جو حضور کو دکھانا ہے. سنی تو وہ ہے جو مرنے سے بھی نہیں ڈرتا اور یہ کہتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی فرشتوں سے ہم یہی کہیں گے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. حضور کے لیے جینے والا کبھی موت سے بھی نہیں بھاگتا, ڈرتا نہیں ہے. موت ان کے لیے حادثہ ہے جن کو جلنا ہے, جلنا ہے, جلنا ہے. ہمارے لیے حادثہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم ادھر آنکھیں بند کریں گے ادھر زیارت مصطفیٰ ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں جائیں گے. موت سے ڈرو مت, بھاگو مت. میرے عزیزو کسی انجان جگہ جا رہے ہو تو ڈرنا چاہیے. ہمارا ماننا یہ ہے جس دن ہم جائیں گے حضور بھی ہوں گے, صحابہ بھی ہوں گے, غوث و خواجہ بھی ہوں گے انشاءاللہ العزیز. زندگی ایسی گزارو کہ ان اکابرین کی جماعت میں ہم جائیں گے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں قبول کر لیں گے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے جانے سے پہلے یہ فرما کر کے گئے اپنے ایک نعتیہ دیوان میں, یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا, ابھی آنکھ لگ گئی, ابھی آنکھ لگ گئی ہے. اللہ کریم ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جو دنیا کی تھکن سے چور ہو کر جب آخرت کے سفر پر جائے تو میرے آقا کی رحمت والی جھولیاں ہمیں سامنے نظر آئے, میرے آقا کا حسین چہرہ پاک ہمارے قبروں میں نظر آئے. اللہ کریم ہم سب کو زندگی ضائع کرنے سے محفوظ فرما دے, ہمیں کام والا بنائے, نفع والا بنائے, ہر طرح سے مولا امت مصطفیٰ کا حق ادا کرنے والا نوجوان بنائے. اور قیامت کے دن مولا کریم ہمارا حشر مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے ساتھ مائے, ان کے جھنڈے تلے ہم سب کو مولا تعالیٰ ایک ساتھ جمع فرمائے. دعا یہ کرتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ دن وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے, لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے, لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہم سب کی زبان یا رسول اللہ تمہارے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عزیزان گرامی وقار, قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور ہم ضرور ضرور تمہاری آزمائش کریں گے, تمہیں آزمائیں گے. کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ تمہارا امتحان ہوگا. 4 چیزوں کا ذکر اس آیت میں آیا ہے. بشیء من الخوف, تمہیں ڈر دے کر کے کسی چیز کا, خوف سے تمہیں آزمایا جائے گا. والجوع, اور بھوک کے ذریعے سے آزمایا جائے گا. ونقص من الاموال, اور مال کی کمی کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا. مال گھٹ جائے گا, فاقہ ہوگا, اس طرح سے تمہیں آزمایا جائے گا. والانفس والثمرات, اور کچھ جانوں کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی. جانوں سے مراد کیا ہے؟ کسی عزیز کی جان چلی جائے گی تمہارے آنکھوں کے سامنے, تمہارے گھر والوں کی موت تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے, تمہارے لیے ایک بڑا امتحان ہے. اور پھر اخیر میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے رسول ان لوگوں کو بشارت دے دیں. کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو بشارت دے دیں جن کے پاس مصیبت آتی ہے تو یوں کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. مصیبتوں کے وقت جنہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, رب تعالیٰ فرماتا ہے رسول انہیں بشارت دے دیجیے. کس بات کی بشارت؟ کس بات کی خوشخبری؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہمیشہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. جنہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا, یہ وہ لوگ ہیں
جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت رحمتیں اترتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں، یہی لوگ ہدایت والے لوگ ہیں۔ اس پوری آیت کے اعتبار سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو پتہ یہ چلے گا، رزلٹ اس کا یہ ہے کہ مصیبتوں کے وقت صبر کرنا یہ ہدایت اگر آپ ہدایت پر ہیں یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے مصیبتوں کے وقت ہی آپ کو دیکھا جائے گا۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور پھر دیکھا جائے گا کہ تمہاری زبان سے الفاظ کیا کیا نکلتے ہیں، تم شکایتیں کن کن باتوں کی کرتے ہو، پھر دیکھا جائے گا ہدایت پر ہو یا گمراہ ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کسی کے بچے کا یا کسی کے بھائی کا یا باپ کا انتقال ہوتا ہے گھر میں، تو جنازہ اٹھانے سے پہلے ہی وہاں ایک فرشتہ آتا ہے۔ وہ فرشتہ گھر والوں کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے کہ کون کون کیا کیا کہہ رہا ہے۔ رب ذوالجلال ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لیکن فرشتوں کو اسباب بنایا گیا ہے اور گواہ بنانے کے لیے انہیں یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے۔ ہر ایک کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ سنتا ہے اور جا کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں کے گھر سے ایک جان لے لی، ان کا عزیز بیٹا چلا گیا، بھائی چلا گیا، ماں چلی گئی، وہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال، ان لوگوں کے زبان پر شکر کے الفاظ تھے، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہہ رہے تھے، اور وہ صبر کر رہے تھے۔ میں نے گھر والوں کے سب حالات دیکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتے تو گواہ رہنا، میں نے ان سے جو چیز لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ نعمت انہیں عطا کروں گا، اس سے بہتر نسل انہیں دی جائے گی، اور ان کے غم آج جتنے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خوشیاں میں انہیں جنت کی عطا کروں گا، جنہوں نے میری دی ہوئی مصیبت پر صبر کیا۔ اور کوئی گھر ایسا ہوگا جس گھر سے فرشتہ جا کر کہے گا کہ مولا اس گھر والے تو بے قابو تھے، جو منہ میں آیا بکے جا رہے تھے، وہ تو یوں کہہ رہے تھے کہ اللہ کو کیا ہمارا ہی گھر ملا، ہمارا ہی بچہ جانے کو تھا، ہمارے ہی گھر میں یہ آفت آنے کو تھی۔ اس طرح کے الفاظ وہ کہہ رہے تھے اور رب تبارک و تعالیٰ کو ظالم کہہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال کا اظہار فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے فرشتے کو اے فرشتے تو گواہ رہنا، انہوں نے میرے بارے میں جیسا گمان کیا اب میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان جس طرح بندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک فرمائے گا۔ اس کو ارحم الراحمین ہی تصور کرو۔ ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ مہربان ہے اور مہربان ہی اس کی طرف گمان کرنا بھی چاہیے مومن کو۔ انشاءاللہ العزیز مہربانی ہوگی، اور بلکہ دلوں کا قرار اور سکون بھی رب تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ اے میرے عزیزو، یہ تمہیدی باتوں کے بعد میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں، محرم الحرام کے مہینے میں کربلا کے واقعات سنتے ہی رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم بچپن سے لے کر اب تک ہر سال کربلا میں ہونے والے عظیم حادثے کو سنتے بھی آ رہے ہیں۔ 14 صدیوں گزر جانے کے بعد بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اس میدان میں، وہاں کے ریگزاروں میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کا جو امتحان تھا وہ کتنا سخت تھا، کتنا کٹھن تھا۔ کسی ایک کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو سمجھ میں آئے، امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا امتحان دینا پڑا ہوگا۔ ایک نہیں، اپنے خاندان کی 29 لاشیں انہوں نے اٹھائی ایک دن کے اندر، اپنے خاندان کی، پھر دوسرے ان کے اصحاب اور رسول اللہ کے صحابہ بھی اس میں موجود ہیں، اور دوسروں کے بچے بھی اس میں موجود ہیں۔ کل ملا کر 72 لوگوں کی وہاں پر جانیں گئی ہیں، شہادت کا جام انہوں نے نوش کیا ہے، لیکن ہر گھڑی امام حسین ہر موت کو دیکھتے رہے۔ آج کبھی تصور کرنا ہمارے گھر میں کسی ایک فرد کا انتقال ہو جائے تو گھر پورا عجیب سا ہو جاتا ہے، پورے گھر کا سکون غارت ختم ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی کھانا پینا نہیں چاہتا، ہمارے باپ کا انتقال ہو یا بیٹے کا انتقال ہو یا بھائی یا ماں کا انتقال ہو، لیکن امام حسین کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے جب اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے۔ اپنے سگے بھتیجے امام قاسم کا سر الگ کر دیا تھا یزیدیوں نے، اور اس سر کو اپنی گود میں رکھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے سگے بھائی حضرت عباس علمبردار کے، ان کے آنکھوں کے سامنے دونوں ہاتھ کاٹے گئے تھے، اور حضرت عباس کے سینے میں نیزہ مار کر کے انہیں گرایا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، امام حسین
اس خونی منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں جب 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر پانی طلب کرنے گئے تھے تو یزیدیوں نے گلے پر تیر ایسا لگایا تھا کہ خون کا فوارہ مولا حسین کے چہرے پر آ کر لگ گیا۔ پورے کربلا کے واقعات پڑھنے کے بعد میں نے محسوس کیا اتنے پورے واقعے گزر جانے کے بعد بھی ایک چیز کربلا میں نہیں ہوئی، باقی سب آفتیں آئی ہیں، ایک چیز نہیں ہوئی، وہ کیا ہے؟ امام حسین کے زبان سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، کوئی شکوہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ سارے بجلیاں ہم پر گر پڑی ہیں، اس خاندان کا کون ہے؟ سوائے زین العابدین کے اس پورے خاندان میں کوئی مرد باقی نہیں رہا، پورے خاندان کے بچوں کو، ان کے بڑے مردوں کو، سب کو وہاں پر شہید کر دیا گیا تھا۔ میں عرض تو کر رہا ہوں ایک خاندان کے 29 لوگوں کی لاشیں میدان میں پڑی ہوں، وہ کیسا منظر ہے؟ ایک تو میں امام حسین کے صبر کو دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت کریمہ میں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائش کریں گے، کچھ جانے لے کر کے، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی آزمائش کہ ایک ہی دن میں ایک ہی خاندان سے 29 لوگوں کی جانیں گئی ہو، اس سے بڑی آزمائش ہوگی؟ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے اور کتنا بڑا امتحان ہے۔ اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کس کے ساتھ کیسی آزمائش ہوتی ہے، کس کے ساتھ کیسا امتحان ہوتا ہے۔ آپ کو سردی بخار دے کر کے آزمایا جاتا ہے، کسی اور کو کچھ اور بیماریاں دے کر، یا کسی اور کو کسی اور مصیبت کے ذریعے سے، لیکن یہ آزمائش کی جو کیٹیگری ہے وہ کیسے طے ہوتی ہے پتہ ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ایمان جتنا بلند ہوگا ویسی ہی آزمائش آئے گی۔ یہ کربلا کے امتحانات سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ امام حسین کے ایمان کا درجہ کیا رہا ہوگا، ان کے ایمان کا مقام کیا رہا ہوگا، اس ایمان کی بلندی کے اعتبار سے ان پر آزمائش آئی۔ اسی لیے تو بزرگوں نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی امام حسین کے صبر کو نہیں پہنچ سکتا۔ استقامت اور صبر یہ دو چیزیں ایسی ہیں اچھے اچھے لوگوں کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں۔ استقامت کا مطلب ہے ڈٹے ہوئے رہنا حق پر، اور یہ سب کو نہیں مل پاتا، یہ خصوصیت سب کو حاصل نہیں ہوتی۔ ایک امام حسین کی وہاں پر ہم نے استقامت دیکھی اور ان کا صبر دیکھا۔ دوسرے سب سے بڑا صبر جو ہم نے دیکھا ہے وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ وہ خاتون امام حسین کی سگی بہن ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں، حیدر کرار کی نور نظر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلی ہوئی ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب وہ کربلا کے میدان میں موجود تھیں، ان کی عمر مبارک بھی تقریباً 55 سال کے قریب تھی۔ 55 سال کی اگر خاتون میدان میں یہ تمام خونی مناظر دیکھ رہی ہو، ہماری عورتوں کو آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مصیبت پر واویلا مچاتی ہیں، اور سیدہ زینب وہ ہیں جن کے خود سگے شہزادے اون اور محمد ان کی آنکھوں کے سامنے مارے گئے تھے اور ٹکڑے کیے گئے تھے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس پر بھی خاموش رہی، لیکن اندازہ کرو جب سارے شہید ہو گئے تھے، امام حسین اپنے خیمے سے نکلنے کو تھے، جب کربلا کے میدان میں خود گھوڑے پر سوار ہونے کو تھے، جانتے ہیں یہ منظر کیسا رہا ہوگا۔ عورتیں تو ماتم کرتی ہیں ایسے حالات میں، لیکن وہ اہل بیت کی عورتیں تھیں۔ سیدہ زینب خود کھڑی ہوئی اور اپنے خیمے میں امام حسین کو لے گئی۔ ایک صندوق تھا پرانا، اس کو کھول کر کے اس میں سے ایک جبہ نکالا اور کہا میری ماں نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ جب حسین میدان میں اترنے کی اس کی باری آئے تو اس دن ہو سکتا ہے وہ مجھے یاد کرے۔ زینب اگر تو اس دن باقی رہے، تو اس دن زندہ رہے تو اپنے ہاتھوں سے یہ حسین کو جبہ پہنانا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے امام حسین کو یہ لباس پہنایا۔ کیا اس مقام پر کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پورا گھر لٹ گیا ہو اور اپنے سگے بھائی کو جبہ پہنا کر کسی شادی میں نہیں، پھر جنگ کے میدان میں اتار رہے ہو؟ اس خاتون کے استقامت پر لاکھوں سلام۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ معمولی خاتون نہیں ہے، صبر کا پہاڑ تھی۔ میں آپ کو بتاؤں مصیبت کے وقت ایک بار کسی کا قتل ہو جائے تو وہ ایک موت ہے، لیکن یہاں پر کربلا کے میدان میں سیدہ زینب جتنی موتیں دیکھ رہی تھی، ہر موت پر ایک موت کی تکلیف ہے، ہر موت پر ایک موت کی تکلیف، لیکن وہ صابرہ و شاکرہ رہیں۔ پوری تاریخ میں ڈھونڈ کر کے آپ نکالیں
کہیں پر بھی سیدہ زینب نے نہ اپنے بال نوچے، نہ کپڑے پھاڑے، نہ چہرے پر ہاتھ مارا، بلکہ ایسا صبر کا دامن پکڑی رہیں کہ پوری زندگی بھر انہوں نے صبر کی تلقین کی تمام خواتین کو۔ گھر لٹانا، گھر کٹانا کوئی، سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ امام زمن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سر کٹانا، گھر لٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں پر ان حالات کے بعد میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا۔ مصیبتیں ہمارے گھر بھی آتی ہیں، آفتیں، تکلیفیں ہمارے گھر بھی آتی ہیں، لیکن کیا ہم ان مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، مومن کو جب مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے وہ نعمت ہے۔ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی اس کے ساتھ، اگر بخار بھی آئے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر بخار بھی آیا ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی اس کے ساتھ، یا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا یا تو اس کے درجے کو بلند کرے گا۔ مصیبت اگر آئے تو ایک بات یاد رکھنا، رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو، پسندیدہ بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ورنہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کبھی طبیعت خراب ہی نہیں ہونا چاہیے تو فرعون بن جاتے ہیں ایسے لوگ۔ فرعون کو 90 سال تک نہ کبھی سردی آئی نہ بخار، کبھی کوئی بیماری نہیں، اور جب بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو خدا تصور کرنے لگ جاتا ہے، میں تو دنیا کا سب سے مضبوط آدمی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن مصیبتیں دے کر کے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری حقیقت بھی بتاتا ہے، اور انسان کو انسان کی لمٹ میں رہنا سکھایا جاتا ہے۔ تمہاری حیثیت صرف اتنی ہے کہ اگر نس رک گئی، دل کی دھڑکنیں ایک آن کے لیے اگر رک گئی تو سب ختم ہے۔ اس لیے تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جانا ہی ہے تو صبر بھی سیکھو اور شکر بھی سیکھو۔ آج مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں تو واویلا کرنے والوں کے لیے میرا میسج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر بات کو دیکھ رہا ہے۔ تمہارے چیخنے سے، چلانے سے، تمہاری شکایت کرنے سے گئے ہوئے آدمی کی جان واپس تو نہیں آنی ہے۔ تمہارا عزیز ترین بھائی مر گیا، تم جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے وہ بیٹا انتقال کر گیا۔ مجھے بتاؤ، تم 10 لوگوں میں چیخو گے، چلاؤ گے، رب تعالیٰ کے حضور بری بری باتیں بھی کرو گے تو کیا وہ گئی ہوئی جان واپس آ سکتی ہے؟ میرے عزیزو، یہ وہ حکومت نہیں ہے کہ تمہارا احتجاج کرنے پر قانون واپس لے لیا جائے۔ تمہارے سب مل کر کے پروٹیسٹ کرنے سے حکومتیں اپنے فیصلے واپس لے سکتی ہیں، لیکن وہ رب ذوالجلال شہنشاہ اعظم کا قانون ہے۔ وہاں نبیوں کی بھی جو روح لی گئی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبیوں کی بھی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا، تو کیا سب کے غم منانے سے وہ روحیں واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، اس عالم میں، اس کائنات میں پھر کوئی ہمارے رونے، چیخنے، چلانے سے واپس نہیں آتا۔ ہاں، غم کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن غم کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی غم فرمایا۔ آپ کے عزیز بیٹے سیدنا ابراہیم جب انتقال کر گئے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا، حضور غمگین تھے، لیکن غم کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں، تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یعنی تم حکم دو گے، رب تبارک و تعالیٰ کو تم مشورہ دو گے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس لیے ان مواقع پر ہم سب کی آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے۔ ایسے معاملات جب بھی آتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک اور باریک بات بتا دیتا ہوں۔ یہ ہم آج تقریر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بھی سن رہے ہیں اور اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، لیکن خود کے گھر پر جب آ جائے تو تقریر بھی یاد نہیں رہتی، نصیحت بھی یاد نہیں رہتی، غم کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایسے اوقات میں حکم کیا ہے مومنین کو؟ میرے گھر پر، میں جانتا ہوں شکایت نہیں کرنا چاہیے، میں جانتا ہوں غموں کے وقت صبر کرنا چاہیے، پھر بھی اگر میرے گھر میں آ گئی مصیبت تو مومنین کے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے اب تک جو سنا تھا حدیثیں وغیرہ اس کو یاد دلاؤ، یعنی مجھے یاد دلاؤ۔ یہ مت سوچو کہ مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، ان کو تو سب معلوم ہوگا۔ غم کا غلبہ جب آ جاتا ہے تو اچھے اچھوں کو یاد نہیں رہتا۔ مومنین کو کہا گیا ہے کہ وہ یاد دہانی کریں، جائیں غموں کے وقت ان کی حالت دریافت کریں اور انہیں صبر کی تلقین کریں۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، یہ سوچ کر کے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا
کہ یہ تو بہت جانکار لوگ ہیں، یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو تو سب پتہ ہے. نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی مصیبت آئے، مومنین، دوسرے مومنین، اسے صبر کی تلقین کریں، اسے جا کر کے حوصلہ دیں اور اسے تسلی دیں. اب میں آتا ہوں ان باتوں کی طرف جو لوگ مصیبتوں کو برا سمجھتے ہیں. ایک صحابی تھے، ان کی شادی ہو گئی، ایک صحابیہ سے نکاح ہوا تھا مدینے میں، سال بھر خوشحالی سے گزرتے رہے، بہت اچھے دن گزرے. سال ختم ہونے کو تھا کہ خاتون جو ہے لڑائی کرنا شروع کر دیتی، کہتی مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں، مجھے طلاق چاہیے، ڈائریکٹ طلاق. تو صحابی نے کہا ہوا کیا؟ وہ صحابیہ کہتی تھی نہیں مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں. اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہاں جا کر فیصلہ کرا لیں گے. تو صحابیہ مان گئیں، کہا چلو چلتے ہیں. تو دونوں چلے جا رہے تھے اپنے گھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فیصلہ کروانا ہے. چلتے وقت راستے میں ایک پتھر سے ٹھوکر لگ گئی اس صحابی کو، اور اتنی تیز ٹھوکر لگی کہ ان کا ناخن اکھڑ گیا. اب وہ ان کی خاتون جو بیوی صحابیاں ہیں وہ فوراً اپنے دوپٹے کا کپڑا پھاڑ کر کے انگلی کو باندھتی ہیں اور خون روکتی ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہے چلو واپس گھر چلتے ہیں. گھر واپس آنے کے بعد وہ کہتی مجھے طلاق نہیں چاہیے، ساتھ میں رہوں. کہا عورتوں کا موڈ، عورتوں کا اس طرح کا فیصلہ، کیا بات ہے؟ وہ صحابیہ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا تو اللہ اسے پسند نہیں کرتا. میں نے جب سے تم سے شادی کی ہے، سال بھر ہو گئے، ایک بار بھی تم کو بیمار ہوتے نہیں دیکھا. مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں تم اللہ کے ناپسندیدہ بندے تو نہیں ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی. اب جب راستے میں ٹھوکر لگ کر ناخن اکھڑ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ تجھے بھی پسند کرتا، میں تیرے ساتھ رہنے کو تیار ہوں. وہ صحابیہ تھیں. میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بیمار ہونے کی انتظار میں رہیں. شوہر یہ سوچے کہ میری بیوی بیمار کیوں نہیں ہوتی، اور بیوی یہ سوچتی رہے کہ میرا شوہر بیمار کب ہوگا. وہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے. انتظار اور تمنا مت کرو بیمار ہونے کا، بلکہ بیماری آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، آ جائے تو صبر کرو. عزیزان گرامی وقار، ہم آج امام حسین اور ان کے رفقائے گرامی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یاد کرتے ہیں تو صرف رونے کے لیے نہیں یا صرف غم منانے کے لیے نہیں، بلکہ داستان کربلا سنانے کا ایک عظیم مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر، بلکہ بوڑھے اور بچوں کے اندر بھی ایمانی جذبہ ایسا آ جائے کہ وہ ہر مصیبت پر ڈٹ کر کھڑے ہو سکے، ہر یزیدی کا مقابلہ کر سکے. ایک تو اس کا میسج یہ ہے، اور دوسرا میسج یہ ہے کہ چاہے جیسی بھی مصیبتیں آئیں، ایمان کے ساتھ رہنا ہے، صبر اور شکر کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے. مصیبتیں ہمارے پاس اب اتنی بڑی تو نہیں آتی کہ ایک خاندان کے ہی اتنے لوگوں کو کاٹ دیا جائے، ایسی مصیبتیں تو نہیں آئی. اب جو کچھ بھی آتی ہیں ہمارے ساتھ، وہ مال کی کمی کی، کبھی دکان میں دھندا نہیں چلتا، کبھی بچے کسی کو نہیں ہو رہے ہیں، یا پھر گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی مستقل بیماری آ گئی ہے، یہی تو مصیبتیں ہیں. مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، زیادہ آسائش اور آرام کی فکر نہ کرو. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، ایک سچے مومن کا انتقال ہوتا ہے، تو لوگ کہتے فلاں مر گیا، فلاں مر گیا. تو ایک شاعر نے بہت اچھے انداز سے کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ جو سچا مومن ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ شاعر نے کہا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. حقیقت تو یہ، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. یہاں دنیا میں زیادہ آسائش، زیادہ آرام کی طلب انسان کو مغرور بنا دیتی ہے، تکبر والا بنا دیتی ہے، گھمنڈی بنا دیتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ سر بسجود رہنے والا وہ بندہ ہے جو مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے. کچھ نہ کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو تمہیں مسجد تک لاتی ہیں، قرآن تک لاتی ہیں، تسبیح تک لاتی ہیں. اور کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو تو پھر جلدی بندہ اللہ کو بھی یاد نہیں کرتا. اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ فرشتے ایسے ہیں، جب تم رو رو کر کے دعائیں کرتے ہو پھر یہ کہتے ہو میری دعا ہی نہیں قبول ہوتی، مولانا آپ کیجئے، میں تو کب سے کی دعا مانگ رہا ہوں، میری تو دعا ہوتی ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی دعا قبول کرتا ہے. یہ نا امیدی تمہاری اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہرگز جائز نہیں. لیکن میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تمہاری دعائیں سن سن کر کے اللہ سے کہتے مولا یہ بندہ کتنا مانگ رہا ہے، تو قبول کیوں نہیں کرتا؟
रब तबारक व तआला ये जो मांग रहा है उसे दे क्यों नहीं देता? रब ताला फरमाता है, फरिश्तों मैं भी सुन रहा हूं उसके मांगने को, उसकी दुआओं को। अगर मैं अभी उसको दे दूं तो वो मांगना बंद कर दे, और उसका मांगना मुझे अच्छा लगता है। जब तक वो मांगता रहेगा मैं उसे पसंद करता रहूंगा। एक वजह ये भी होती है, तुम मायूस होकर के छोड़ देते हो कि आप क्या दुआ करना, इतने दिनों से कर ही रहा था, कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारी दुआओं का असर जल्दी नजर नहीं आता तो रहमान तुम्हारी दुआएं सुन रहा है और वो तुम्हारी दुआएं पसंद भी कर रहा है। मेरे अजीजों, ये तमाम हालात में आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कसरत से दुआई करें और मांगा ही करें जब मुसीबतें आए। आज के हालात भी हमारी आजमाइश के हालात हैं। आज का जो दौर है वो भी एक यजीदी दौर है। यहाँ पर जगह जगह जो मुसलमानों के साथ हालात हैं, यह हमारे लिए आजमाइश का दौर है, बहुत बड़ा इम्तिहान चल रहा है। इन हालात में मुसलमानों को चाहिए वो अपने ईमान के साथ डटे रहें, इस्तिकामत। मौला हुसैन के सबक को पढ़ें। उस वक्त तो उनकी गर्दनों पर तलवारें थीं, उनके बच्चों के सीने छिदे हुए थे तीरों से, लेकिन वो डटे हुए थे मेरे मुस्तफा की शरीयत पर। आज अभी तुम्हारे सीनों पर बंदूक की गोलियां नहीं लगाई गई, अभी तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबतें नहीं आई, लेकिन मैं फिर भी देखता हूं नौजवानों को कि कोई मुसीबत ना आने के बावजूद भी तुम इस्लाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मेरे आका की सुन्नतों को पीठ पीछे फेंक करके तुम तो बाजारों की जीनत बनना पसंद करते हो। अक्सर लोगों को हमने देखा आज मुजरे करने वालों की कसरत ये हमारे नौजवान बच्चों की है। ये अपने जिस्मों की नुमाइश करना इसको फैशन समझते नहीं। मेरे अजीजों, उम्मत मुस्तफा और वो भी इमाम हसन और इमाम हुसैन के गुलाम इस मुर्दार दुनिया पर कभी भी अपनी हुकूमत नहीं चाहते। इस मुर्दार दुनिया के वो कभी ख्वाहिशमंद नहीं होते। लेकिन जिन नौजवानों को आज हम इन ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए देख रहे, अफसोस होता है, अफसोस होता है। आज के हालात में तुम भी संभल जाओ, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनरेशन तुम्हारे पीछे है और वो तुम्हें देख करके नकल करेगी। अगर आज तुम्हारा रास्ता बिगड़ गया तो ये जो छोटे बच्चे हैं वो बिगड़े हुए रास्ते को ही इस्लाम समझने लग जाएंगे, वो इसी बिगड़े हुए रास्ते को ही सही रास्ता समझ बैठेंगे। इसलिए आज नौजवानों की कसरत मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों की होना चाहिए। और इन सख्त तरीन हालात का मुकाबला बॉडी बिल्डर नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं, इन जालिम यजीदियों का मुकाबला काजू बादाम खाने वाला नहीं कर सकता। हाँ, इन हालात का मुकाबला करने के लिए जिस्मानी ताकत की जरूरत नहीं, इन बड़े से बड़े सख्त तरीन हालात का मुकाबला वो नौजवान कर सकता है जिसके सीने में इश्क मुस्तफा हो, मौला हुसैन के नक्शे कदम पर चलने का अज़्म रखता हो, फिर चाहे वो लागर ही क्यों ना हो, नहीफ व नातमा ही क्यों ना हो, कमजोर ही क्यों ना हो। लेकिन हमने देखा है तारीख में कमजोर भी है, अगर जिस्मानी एतबार से इश्क रसूल की दौलत सीने पर रखता है तो दुनिया में वो खलबली मचा देता है और कुफार और मुशरिकीन के खीमों में उसकी हैबत तारी रहती। हमने और तारीख पढ़ी है। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान नव्वरल्लाहु मरकदहु, आला हजरत को कौन नहीं जानता आज के जमाने में। जरा उनकी सीरत उठा करके पढ़ना और फिर ये भी देखना कि जिस्मानी ताकत उनकी कैसी थी, जिस्मानी साख क्या वो चलते तो लहीम शहीम थे, ऊंचे चौड़े और सीना भरा हुआ कि लोग सिर्फ जिस्म को देख करके डर जाएं? नहीं, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरह जिस्मानी बहुत ऊंची चौड़ी सलाहियत के नहीं थे, बल्कि बहुत ही हल्का जिस्म रखते थे। हल्का जिस्म, दुबले पतले थे, लेकिन जब अपने हुजरे में बैठ करके कलम चलाते थे तो दुनिया के कोने कोनों में उनकी गूंज होती थी और बड़े बड़े किलों में जो है जलजला आ जाता था। और सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता। गौसे पाक का हाल तो ये था, जिस्मानी एतबार से आपकी गर्दन की हड्डियां भी दिखती थी, इतने दुबले थे। और कसरत इबादत की वजह से, कसरत मुजाहिदात की वजह से आपका जिस्म बहुत ही कमजोर था। बल्कि एक वक्त का वाकया भी है कि आप चलते चलते गश खाकर गिर गए, चक्कर आकर गिर गए। जिस्मानी एतबार से अक्सर तो आप पत्ते खा करके रहे, खाना भी नहीं खाया 40 साल तक। तो जिस्मानी एतबार से कमजोर होना कोई माने नहीं रखता। लेकिन दुनिया ये भी जानती है, गर्दन की हड्डियां ही क्यों ना दिखती हो, हाथ और पैर की हड्डियां ही क्यों ना दिखती हो गौसे पाक की,
لیکن روحانی طاقت کا حال یہ ہے کہ کسی قبر کو ٹھوکر لگا دے تو مردہ زندہ ہو جائے. اس طاقت کو میں آج آپ کے سامنے کہنے کی بات کر رہا ہوں. عشق مصطفیٰ سینے میں ہو اور سچی عقیدت و محبت حسنین کریمین سے رکھتا ہو اور پھر اپنے طریقے بدل لے تو بڑے جسم اور ڈیل ڈول بنانے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی. مولا کریم تمہارا رعب خود ہی دشمنوں کے دلوں پر ڈالتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آئی ہوئی مصیبتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور صبر عطا فرمائے اور شکر عطا فرمائے اور قیامت کے دن مولا تعالی ہم سب کو امام حسین کے ساتھ حشر عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم سب کو جمع فرمائے. ہمارے ان نوجوان بچوں کو جو راہ راست سے ہٹے مولا حسین اعظم کے راستے پر ان کو چلنے کی توفیق عطا فرما. قیامت تک ہماری نسلوں کو مولا عاشقان مصطفیٰ میں پیدا فرما. ہماری اولاد کو بدعقیدہ گمراہ ہونے سے ہمیشہ محفوظ فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.